کا رب اپنے عرش سے گواہی دیتا ہے یہودی نے یہ کہا تھا تبھی صدیق نے تھپڑ مارا تھا. لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لی اس یہودی کی بات. انہوں نے ایمان کو کمایا تھا، انہوں نے ایمان کو خریدا تھا، انہوں نے ایمان کے لیے قربانی دی تھی. اور جب ایمان کے لیے قربانی دی جاتی ہے تو پھر ایمان کی قیمت ہوتی ہے. اس کی مثال سے سمجھیے، آپ کا گھر، آپ نے یہاں 25 سال کمائے، 30 سال کمائے، پیسے اکٹھے کیے، واپس انڈیا پاکستان گئے، پلاٹ لیا، مکان بنایا. اب آپ کو اس مکان کی قدر و قیمت کا پتہ ہے. یہ مکان بننے میں کتنی مصیبتیں، کتنا پردیس مجھے کاٹنا پڑا، ماں سے دور، بھائی سے دور، باپ سے دور، بیوی سے دور، بچوں سے دور، کہ یہ اچھی کوٹھی بن جائے، اچھا مکان بن. اب کوئی آ کے آپ کے دیوار سے اینٹیں اتار کر لے جانا چاہے، آپ کے مکان جو 5 کنال کے اوپر مکان ہے اس میں صرف ایک مرلے پہ وہ اپنے قبضے کا دعویٰ کر دے، کیا کرو گے؟ کوئی بات نہیں، جو جہاں لگا ٹھیک لگا، چلو ایک مرلہ اس کو دے دو. دے دو گے یا اس کے لیے کٹ مر جاؤ گے؟ اس کے لیے عدالت میں جانا پڑا تو جاؤ گے، لڑنا پڑا تو لڑو گے، مارنا پڑا تو مارو گے. میرا مکان اور یہ ظالم دعویٰ کرتا ہے میرا، میں کیسے دے دوں؟ ارے یہ اسلام میرا ہے، اگر میں نے اس کو کمایا ہے. اس اسلام کی غیرت، اس اسلام کی قوت، اس اسلام کی محبت پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھئے جو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اگر عبد الرحمن تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ آ جاتی، رب محمد کی قسم بیٹا نہ سمجھتا، اسلام کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا. جس طرح اس مکان کی محبت میرے دل میں ہے، اگر میں نے ایمان کو کمایا ہوتا تو اسلام کی محبت بھی میرے دل میں ہوتی. پھر اس اسلام کو کوئی بگاڑ جائے، پھر توحید میں کوئی شرک داخل، پھر اللہ کے رسول کی سنتوں کو تبدیل کر کے وہاں پر کسی اور کے طریقے کو رائج کر دے اور میں گھر میں بیٹھ کے سو جاؤں کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا. یاد کر لیجئے اللہ عز و جل اس نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا. غور کیجئے قرآن کی آیت پہ، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ. یہ بننا گناہ نہیں ہے، یہ عین، یہ دنیا کمانا اور اس سے اپنا نصیب لینا عین حلال ہے، اجازت ہے، ضروری ہے، کیجئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مقصد ہے نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. ڈاکٹر بن کر اپنی پیٹ پالنا ضرورت ہے، انجینئر بن کے حلال روزی کمانا ضرورت ہے، پروفیسر بن کے حلال روٹی کمانا ضرورت ہے، ڈرائیور بن کے کمائی کرنا یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے قرآن کو غالب کرنا ہے، اسلام کے لیے جینا اور مرنا ہے، اسلام کے لیے کٹنا ہے. اگر اسلام کے لیے اور یہ تمام دنیا کی عائشوں کے لیے مجھے قربانی دینے کا وقت آئے تو پھر میں تمام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ مقصد ہے زندگی کا. عبد الرحمن ابن عوف نکلتے ہیں مکے سے، بیوی ساتھ ہے، بیٹا ساتھ ہے، مال و زر ساتھ ہے. سسرالی آگے پکڑ لیتے ہیں، جانا ہے مدینے تو جاؤ، ہماری بیٹی کو چھوڑ کر جاؤ. بیٹی چھن گئی، بیوی چھن گئی، بچہ بھی چھین لیتے ہیں. اہل مکہ آ جاتے ہیں تیر و تلوار لے کر، اگر مکے میں رہو تو یہ مال تمہیں مبارک ہو، اور اگر مکہ چھوڑتے ہو تو یہ مال تمہیں لے جانے کی اجازت نہیں جو مال تم نے مکے میں کمایا. عبد الرحمن سے بیوی بھی چھن گئی، اولاد بھی چھن گئی، مال بھی چھن گیا. تنے تنہا یکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. آقا پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی مال بھی چھن گیا، اولاد بھی چھن گئی، بیوی بھی قربان کر دی، سب کچھ قربان کر کے ایک ایمان کو بچا کر آپ کے پاس آیا ہوں. کہا اگر عبد الرحمن تیرا ایمان بچ گیا تو تیرا کچھ بھی نہیں گیا، سب کچھ بچ گیا. یہ وہی عبد الرحمن جب اس کے سامنے اللہ کا دین اور دنیا کی تمام رعنائیاں ان کا مقابلہ ہوا، انہوں نے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر ایمان کو سینے سے لگایا. اور پھر وہ وقت بھی آیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے میں دیکھتی ہیں کہ زمین تھر تھرا رہی ہے مدینے کی. پوچھتی ہیں زمین میں آج دھمک کیسی ہے؟ جواب ملتا ہے عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ، اتنا بڑا قافلہ اونٹوں کا آیا ہے کہ وہ اونٹ جب زمین میں پاؤں مارتے ہیں اس کی وجہ سے زمین تھر تھراتی ہے. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا اس دن عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن وہ چھلانگے مارتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. سننے والے نے فوراً
دوڑ لگائی عبد الرحمن کو جا کے خوشخبری سنائی رضی اللہ عنہم اجمعین کہ تیرا اس دن کیا حال ہوگا جس دن تو اللہ کی جنت میں چھلانگے مارتا، مسکراتا، خوش ہوتا ہوا جائے گا۔ عبد الرحمن قافلے کو چھوڑتے ہیں، مومنوں کی ماں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے یہ بات کہی؟ کہا ہاں میں نے کہی، اور میں نے تیرے رسول سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن عبد الرحمن اللہ کی جنت میں چھلانگے مارتا اور دوڑتا ہوا داخل ہوگا۔ رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ماں گواہ رہنا، گواہ رہنا اس عظیم خوشخبری کی شکرانے کے طور پہ یہ سارا قافلہ میں نے اللہ نام پہ وقف کر دیا۔ جو اللہ کے دین کے لیے جب قربانی دے، اس دین اور اسلام کو دنیا کی سب سے ضروری چیز سمجھے، اللہ ایسے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ میرے مکان پہ کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو برداشت میں نہیں کروں گا، لیکن آج اسلام نعوذ باللہ اس کی شکل ہی بگاڑ دی گئی ہے۔ قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، قبروں کو عرق غلاب سے غسل دیا جا رہا ہے، زندہ پیروں کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، قبروں پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھ رہی ہیں، ان کو داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور، بری کرنے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا سمجھا جا رہا ہے، غوث اعظم کے لقب دیے جا رہے ہیں۔ شرک اتنی کثرت سے پھیل رہا ہے، میڈیا کے ذریعے شرک پھیل رہا ہے، کتاب کے ذریعے شرک پھیل رہا ہے، کیسٹ کے ذریعے شرک پھیل رہا ہے۔ مجھے پتا ہو کہ یہ میرے دین کے اوپر یہ خنجر چل رہے ہیں کفر اور شرک کے، اور پھر میں سویا رہوں تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مجھے اس دین کی غیرت نہیں ہے۔ اگر غیرت ہو تو مالک میری تعریف ہی کیسے کرتا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ بہترین امت کس کو کہا گیا؟ سوچئے اللہ کے لیے، اس قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، کنتم خیر امہ کس کو کہا گیا؟ کیا ان کو جنہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو مشکل کشا سمجھا؟ کیا ان کو جنہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر 12 امام معصوم بنا لیے؟ کنتم خیر امہ کا خطاب کیا ان سے ہے جو قبروں پہ سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں پہ نظریں دینا، قبروں پہ نیازیں دینا، مردوں کو پکارنا، مردوں کو داتا سمجھنا، جن کا دین یہ ہے؟ کیا اللہ ان کو کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو؟ کیا ان کو کہہ رہا ہے جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بڑا اعلیٰ جانا لیکن آپ کی بات کو اعلیٰ نہ جانا، آپ کی بات کے مقابلے پہ کہا نہیں اس کو چھوڑ دو، ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ یہ فرماتے ہیں، ہمارے امام صاحب کا یہ مذہب ہے؟ کیا ان کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ خطاب صرف اہل سنت والجماعت سے ہے، یہ خطاب صرف اہل حدیث سے ہے، جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کریم کا فرمان ہے۔ یہ ان سے خطاب ہے، اے اہل ایمان، اے مواحدو، تم بہترین امت ہو۔ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی ہدایت کا سامان بنا کر پیدا کیا گیا۔ تم کرتے کیا ہو؟ نماز تو لوگ بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، روزہ لوگ بھی رکھتے ہیں، تم بھی رکھتے ہو، حج لوگ بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو۔ تمہارا خاص وصف کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اور سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہے۔ کائنات کی نیکیوں میں عظیم ترین نیکی لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا، میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قیامت کے دن ہوگا، ایک شخص آئے گا جس کی گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹر، ایک روایت میں 70 دور تک پھیلے ہوئے گناہ، وہ کہے گا اللہ میں مارا گیا۔ مالک کہے گا تیرے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، وہ گلا خالی اور گناہوں کے بڑے بھرے ہوئے، میں مارا گیا۔ جب ترازو لگے گا سارے گناہ ایک پلڑے میں، اور نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹی سی پرچی جس پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہ مشرک نہیں تھا، یہ مواحد تھا۔ اس نے سجدہ جب بھی کیا اللہ کو، جب بھی مدد کے لیے نعرہ لگایا تو یا اللہ مدد، پکارا تو اللہ کو، حاجت روا اللہ کو سمجھا، مشکل کشا اللہ کو سمجھا۔ عبادت کی ساری قسمیں، وہ محبت ہو، وہ توکل ہو، وہ خوف ہو، وہ امید ہو، وہ انابت ہو، وہ ساری اللہ کے لیے خاص کی۔ یہ نظر بھی اللہ کے نام کی دیتا۔ اس کی دکان پہ آ کر کوئی ہزار بار کہہ دے نظر اللہ نیاز حسین، اس نے اس کے کشکول میں کبھی کچھ نہیں ڈالا۔ یہ دیتا بھی اللہ نام کا، یہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتا، یہ نفرت بھی اللہ کے لیے کرتا، یہ حاکم بھی اللہ کو مانتا، یہ قانون ساز بھی اللہ کو مانتا، یہ نظام اتارنے والا بھی اللہ کو مانتا۔
کسی قومی اسمبلی کو قانون ساز ادارہ نہ مانتا کہ قانون سازی تو اللہ نے کر دی، بندوں پر اللہ کے اتارے ہوئے قانون پر عمل کرنا فرض ہے، خود قانون بنانا انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ مواہد تھا، چھوٹی سی پرچی لا الہ الا اللہ کی، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں آئے گی، سارے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے، یہ پرچی بھاری ہو جائے گی اور یہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، یہ کام خاص مواحدوں کا کام ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا، مواحدین کی جماعت کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا، وہ نیکی کا حکم دیں اور پھر برائی سے روکیں۔ اسی لیے صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے یہ روایت موجود ہے۔ اس پہ ملتا کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان فی الجنت حورا، جنت کے اندر ایک حور ہے، یقال لها عینا، جس کا نام عینا ہے۔ جب وہ چلتی ہے اس کی 70,000 خوبیاں اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہوئی اس کے دائیں طرف چلتی ہے، اس کی 70,000 خوبیاں اس کے بائیں طرف چلتی ہیں، اور وہ زبان سے ایک آواز لگاتی ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں جس کے لیے وہ آواز لگا رہی ہے، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ کہتی کیا ہے؟ انا للآمر المعروف والناہی عن المنکر، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس شخص کے لیے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی رزلٹ، جنت کی بھی خوشخبری، جنت کی عظیم ترین نعمتوں کی خوشخبری ہے۔ مجھے اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا جو برائی دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہتا اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنا حساب دینا، میں نے اپنا حساب دینا۔ آپ نے انڈیا پاکستان میں ایک منظر دیکھا ہوگا، صبح صبح موٹر سائیکل پہ، بائک پر لوگ ناشتہ لینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، چونکہ موٹر سائیکل رات کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کی ہیڈ لائٹ جل رہی ہوتی ہے نا، اب صبح کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم لائٹ بند کر لیں، اکثر نہیں پتہ لگتا، بائک پہ آ رہا ہے دہی لینے کے لیے، ناشتہ لینے کے لیے، اس کی ہیڈ لائٹ جل رہی ہے، حالانکہ اس لائٹ جلنے کی ضرورت اب نہیں ہے، سورج نکل رہا ہے، صبح ہو گئی ہے، روشنی پھیل گئی ہے، آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں، آپ کی ان سے دوستی ہو یا نہیں، آپ کا اس سے کوئی پیار محبت کا رشتہ ہو یا نہیں، آپ کے گاؤں کا علاقے کا ہے یا نہیں، اس کی موٹر سائیکل کی لائٹ دیکھ کر ہر عقل والا آدمی کیا کرتا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ اس کے سامنے یوں اشارہ کرتا ہے یا نہیں؟ کیوں یہ اشارہ کیوں کرتے ہو؟ تاکہ اس کو پتہ لگ جائے بھائی تیری انرجی ضائع ہو رہی ہے، یہ فضول لائٹ جل رہی ہے، یہ بے موقع کی لائٹ جل رہی ہے، اس کو بند کر لے۔ اس کی تھوڑی سی لائٹ جلتی ہوئی دیکھ کر آپ سے برداشت نہیں ہوتا، بغیر رشتے اور تعلق کے اس کو اشارہ کرتے ہو یہ لائٹ بند کر لے، اور اس کے گلے کے اندر تعویذ پڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں امام ضامن بندھا ہوا، وہ ہر 11ویں تاریخ کو غیر اللہ کے نام کی نیازیں دیتا ہے، وہ قبر پر سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ شرک کی وادی میں گرا ہوا ہے، وہ شرک کی شاہراہ پہ دوڑ رہا ہے جس کا اختتام جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہے۔ کبھی آپ کو یہ سوچ بھی آئی کہ میں اس کو سمجھاؤں بھائی جس راستے پہ چل رہا ہے یہ راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ محمد کا راستہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک ایسے راستے پہ سے گزر رہے ہو جہاں سانپ بیٹھا ہے، اژدہا بیٹھا ہے، ہر آنے والے کو روکو گے یا نہیں؟ آپ ایک ایسے راہ پہ گزر رہے ہو جہاں پہ گٹر کا ڈھکن